اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواب کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار کی نگری کربلا معلیٰ سے منظور جہانگیر کی جانب میرا یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام معزز ناظرین کرام کی خدمت میں السلام علیکم یا علی مدد۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سفر عشق کے دوران موجود ہیں ملک عراق میں، اور آج الحمدللہ الحمدللہ ہم کربلا معلیٰ، جو کہ اس دنیا کے اندر اس زمین پہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس جنت کی وادی میں موجود ہیں۔ اور آج میں آپ کو جس مقام کی زیارت کروانے جا رہا ہوں وہ اس بیابان، اس نینوا، اس کرب و بلا کی دھرتی کو جنت بنانے میں جس کا پہلا کردار ہے، یہ وہ زیارت ہے۔ اس دھرتی پہ پہنچنے کے بعد جہاں پہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے، ان کے اہل بیت، ان کے جانثاران نے پہلی مرتبہ جہاں پہ پڑاؤ کیا، یہ مقام جہاں پہ نہایت مقدس اور محترم ہے، وہیں پہ انتہائی تکالیف، اضطراب، اور یہاں اسی مقام پہ پہلی مرتبہ خانوادہ رسالت اور جانثاران امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ گرائے گئے۔ اسی مقام کے اوپر جہاں کی میں آج آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں، پہلی مرتبہ جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد اور جانثاران امام علی مقام کا پانی بند کیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جس کی آج آپ زیارت کریں گے، جس جگہ پہ پہلی مرتبہ سادات کے اجڑنے کی ابتدا ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ سادات کے خیموں کو آگ لگائی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ جناب سکینہ سلام علیہا اپنے بابا سے ودا ہوئیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ ثانی زہرا سیدہ زینب کبریٰ سلام علیہا نے رات کو پہرے دیے۔ ہاں ناظرین، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے ہم پہنچنے والے ہیں مخیم حسینی، خیمہ گاہ۔ یہ سامنے یہ جو نئی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تعمیر ہو رہی ہے۔ ایک تقریباً 2017 کی اربعین میں ہم آئے تھے تو اس کی تعمیرات کی ابتدا ہو چکی تھی، اور اس سے اب تک اس کی تعمیرات جاری ہے۔ یہ بن رہا ہے صحن عقیلہ بنی ہاشم، اور یہ اس طرف مارکیٹ ہے، یہاں سے آنے والے زائرین تبرکات وغیرہ خریدتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے ان کو جو درکار چیزیں ہوتی ہیں تقریباً وہ سارے کپڑے مل جاتے ہیں، یہاں سے بچوں کے کھلونے مل جاتے ہیں، اور دوسرے دیگر ممالک سے آنے والے زائرین کے لیے یہاں پہ تسبیحات، خاک شفا، علم، چھوٹی چھوٹے مشکیزوں کی شبیہات، یعنی تمام تر وہ چیزیں جو زائرین کو اور یہاں پہ آنے والوں کو درکار ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہے۔ سامنے خیمہ گاہ کا گیٹ ہے، گیٹ کے انٹرنس کا ویڈیو بنانا منع ہے، اس لیے ہم یہاں پہ ویڈیو بند کرنے والے ہیں اور اندر چل کے ویڈیو پھر سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ داخلی گیٹ ہے، دروازہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہم آ گئے جی اندر، یہ ہے دخول النساء، عورتوں کے داخل ہونے کی جگہ، اور وہ سامنے دخول الرجال، مردوں کے داخل ہونے کی جگہ۔ تاریخی پس منظر میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں اس جگہ کے بارے میں کہ
اس جگہ پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکلے تو مکہ پہنچے۔ مکہ میں جب حالات سازگار نہیں سمجھے تو حج کو عمرہ میں تبدیل کرنے کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام اس مقام پر پہنچے۔ کربلا کا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ان کو روکا گیا، اور اسی مقام پہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس مولا کو خیمے لگانے کا حکم دیا۔ میں ایک تھوڑا سا نقشہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ مولا امام حسین علیہ السلام کے حکم پہ حضرت عباس مولا، جناب قاسم مولا، جناب علی اکبر نے اپنے جانثاران اور اصحاب کے ساتھ مل کر یہاں پہ 60 خیمے لگائے، نصب کیے۔ ان میں سب سے پہلا اور داخلی خیمہ میری جانکاری مطابق حضرت عباس مولا کا لگایا گیا، کیونکہ وہ فوج کے سپہ سالار تھے، اور وہی وہ خیمہ تھا جہاں پہ تمام تر جنگی معاملات اور حالات کے بابت مشاورت کی جاتی تھی۔ مولا عباس کے خیمے کے بعد اونٹوں پہ لدا ہوا جو سامان تھا اس قافلے کا، جو پالان تھے، جو محمل تھے جن میں سید زادیاں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ یعنی سارا سامان اتار کے درمیان میں رکھا گیا۔ اس کے بعد سب سے بڑا خیمہ حضرت امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے بعد پیچھے حضرت سیدہ طاہرہ زینب کبریٰ سلام علیہا کا خیمہ بالکل ہی امام حسین کے خیمے کے پشت میں۔ یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے محراب دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اونٹوں کے جو محمل تھے، اونٹوں پہ جو محمل تھے جن میں سید زادیاں بیٹھی تھی، وہ لدے ہوئے تھے۔ اور یہ حضرت عباس، یہ سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو خیمہ تھا اس کی نسبت یہ سامنے زریبی بنی ہوئی ہے، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی پشت میں بالکل سیدہ طاہرہ زینب کبریٰ سلام علیہا کا خیمہ تھا، اور بالکل اس کے ارد گرد باقی جو سید زادیاں تھیں، جو خواتین تھیں، ان کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ ان کے چوگرد بنو ہاشم کے جوانان، جو خانوادہ رسالت کے خاندان سے جو جوانان تھے، ان کے خیمے گاڑے گئے، اور آخر میں بالکل حضرت امام حسن علیہ السلام کے شہزادے جناب قاسم کا خیمہ نصب کیا گیا۔ ترتیب جناب سمجھ میں آ رہی ہے ناظرین کرام کہ سب سے پہلا خیمہ حضرت عباس مولا کا، اور سب سے آخری خیمہ 14 سال کے جوان جناب قاسم علیہ السلام کا، یعنی ویسا ہی شجاع اور بہادر تھا یہ امام حسن کا لخت جگر کہ 14 سال کی عمر میں اس کو پورے خیمہ گاہ کی پشت جو ہے وہ اس کے ذمے تھی، اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا۔ آگے کی طرف سے خیمے لگائے گئے اور پچھلے حصے کو خندق کھود کے محفوظ کیا گیا کہ دشمنان پیچھے سے حملہ نہ کریں، اور ان کے درمیان میں خواتین اور امام حسین کے خیمے کے چوگرد میں بتا چکا کہ بنو ہاشم کے جوانوں کے خیمے تھے، اور اس کے باہر جو ہے وہ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانثاران تھے ان سب کے خیمے نصب کیے ہوئے تھے۔ یہ ہے جناب قاسم کا خیمہ، جس جگہ پہ ان کا خیمہ نصب تھا اس جگہ پہ ابھی زری بنی ہوئی ہے اس شباہت کے ساتھ، اور یہ نقشہ جو ہے، یہ عکس جو ہے وہ آنے والے زائرین کو سمجھانے کے لیے۔ تاریخی اسناد کے مطابق پہلا شخص جس نے خیمہ گاہ کے عنوان سے اس مقام پر ایک چھوٹی سی عمارت تعمیر کی، سید عبد المومن دادے تھا، جو سید ابراہیم مجاب، جن کی قبر اطہر امام حسین کے روضے کے اندر ہے، کے خاندان میں سے تھا، اور 10ویں صدی ہجری کے صوفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اس عمارت کے ارد گرد خرما کے کچھ درخت بھی لگائے جو بعد میں نخلستان ددا کے نام سے معروف ہوئے۔ ان کے بعد 10ویں صدی ہجری کے شاعر اور صوفی جہان کلامی کربلائی نے سن 996 میں اس عمارت کی مرمت اور اسے توسیع دی، جس کی تاریخ محراب کے سنگ مرمر پر مرقوم ہے۔ کربلا میں سن 1216 ہجری میں
دشمنان اہل بیت کے حملے کے بعد سید علی طباطبائی جو صاحب ریاض کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے سن 1217 ہجری میں کربلا کے چاروں طرف دیوار کشی کی اور مختلف جہات میں 6 دروازے نکالے۔ اس دیوار کشی کے بعد خیمہ گاہ جو پہلے شہر کربلا کے دہانے پہ واقع تھا، اس دیوار کے باہر رہ گیا، لیکن صاحب ریاض کے حکم سے اس پر عمارت تعمیر کرائی گئی اور بعنوان قبرستان استعمال ہوتا تھا۔ مرزا ابو طالب خان نامی سیاح نے اپنے سفر نامے میں سن 1217 ہجری میں خیمہ گاہ کی تعمیر کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس کی نسبت آصف الدولہ کی بیوی کی طرف دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس عمارت کے ساتھ ساتھ ایک ہال کی تعمیر بھی جاری تھی جو آصف الدولہ کے اچانک موت کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا۔ مکتبات عالیہ کی توسیع اور مرمت کا ایک اہم دور ناصر الدین شاہ قاجار کا دور تھا۔ انہوں نے شیخ عبدالحسین تہرانی جو شیخ العراقین کے نام سے مشہور ہیں کہ اس امر میں اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ شیخ عبدالحسین تہرانی نے سن 1276 میں حرم امام حسین کی توسیع اور مرمت کے دوران خیمہ گاہ کی بھی مرمت کروائی۔ سن 1287 ہجری میں ناصر الدین شاہ قاجار نے مکتبات عالیہ کا سفر کیا۔ اس دوران بغداد میں حکومت عثمانیہ کے والی مدحت پاشا نے ناصر الدین شاہ اور ان کے ہمراہیوں کے اقامت کے لیے خیمہ گاہ میں ایک عمارت بنوائی۔ وہاں پہ رہائش اختیار کرنے کے دوران مدحت پاشا نے شہر کربلا کے اطراف میں بنائی گئی دیوار کو خیمہ گاہ کی طرف سے توڑ کر خیمہ گاہ کو بھی شہر کے دیوار کے اندر شامل کیا اور یہاں پر بھی ایک دروازہ نکالا۔ کربلا سے نجف کی طرف جانے کے لیے یہی دروازہ استعمال ہوتا تھا۔ خیمہ گاہ اور اس کے گرد و نواح کا شہر کے اندر شامل ہونے کے بعد یہ جگہ محلہ مخیم اور اس کے ارد گرد کا علاقہ عباسیہ کے محلے کے نام سے مشہور ہوا۔ محلہ عباسیہ موجودہ دور میں بھی محلہ خیمہ گاہ کے پاس موجود ہے۔ سن 1339 یا سن 1367 میں ایک بار پھر خیمہ گاہ کی مرمت ہوئی، جس کے دوران امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے اونٹوں کے کجاؤں کی علامت کے طور پر چھوٹے چھوٹے محرابیں بنائی گئیں، گویا اونٹوں کے کجاوے زمین پر رکھے گئے ہوں۔ عراق میں صدام کی حکومت کے خاتمے کے بعد کربلا کی زیارتی مقامات کی توسیع اور تعمیر کے ساتھ ساتھ 13ویں اور 14ویں صدی ہجری میں بنائی گئی خیمہ گاہ کی قدیم عمارتوں کی بھی توسیع اور مرمت شروع ہوئی۔ خیمہ گاہ کے مختلف حصوں میں ایک بڑے اور کئی چھوٹے گنبدوں کی تعمیر کی گئی ہے، جن میں سے ہر ایک ایک خیمے کی علامت ہے۔ خیمہ گاہ کا آخری نقشے میں چند زریوں کی تعمیر کی گئی ہے، جنہیں خیمہ گاہ کے اندر مختلف شخصیتوں سے منسوب مقامات پر بنائی گئی ہیں، جن میں امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس مولا، امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت سیدہ زینب کبریٰ اور جناب قاسم کا خیمہ شامل ہے، جو آپ زیارت کر چکے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جگہ جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں، جو خیمہ گاہ یا مخیم حسینی کے نام سے مشہور ہے، اس مقام پہ خیمہ گاہ کے نام سے عمارت بننے سے پہلے یہ مقام امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے مشہور تھا، اور بعد ازاں جب اس پہ مخیم حسینی کے نام سے یہ عمارت بنائی گئی اور یہاں پہ وہ تصور جو کربلا کے اندر خیمے امام حسین علیہ السلام نے لگائے تھے، اس عکس کو، اس نقشے کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس دور سے، اس دن سے یہ مخیم حسینی کے نام سے مشہور ہو گیا۔
یہ پانی کی سبیل جو خیمہ گاہ کے اندر جو زائرین آتے ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ سادات کا پانی بند کیا گیا، لیکن آج اگر یہاں پہ کوئی زائر اور مومن آئے، اس کو پانی کی اگر پیاس لگے تو اندر ہی پانی کی سبیل کا انتظام ہے۔ ناظرین کرام، میں اب چاہوں گا یہاں سے آپ سے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی زیارت پہ۔ اس سے پہلے چھوٹی سی التماس کہ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کیسی لگی وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرنے کے بعد شیئر ضرور کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔